مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حسد الا في اثنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف میں کتاب العلم کے 16 نمبر چیپٹر باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، اس سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے ہیں سالم، ان کے بیٹے ہیں بلال، یہ نسل در نسل سارے نیک لوگ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ پہلے فقاہت سیکھو، فقہ سیکھو، علم حاصل کرو، اس کے بعد کسی عہدے پہ بیٹھو، اس کے بعد کسی عہدے پہ بیٹھو۔ پھر فرمایا کہ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے کبیر عمر میں علم حاصل کیا، کبیر عمر میں علم حاصل کیا۔ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ پہلے یہ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو پھر منصب پہ بیٹھو، اور اگر کوئی شخص منصب پہ پہلے بیٹھ چکا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ منصب کے مبادیات جو ہیں، بنیادی چیزیں جو ہیں، ان کا علم حاصل کرے، تاکہ منصب کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرتا ہوا اس منصب کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو پورا کر سکے۔ ہم اگر اس جملے کے اوپر بات کریں تو آج بات اس پہ بھی نہیں سمٹ سکتی، لیکن آج ہم نے اپنی اس بات کو مؤخر کیا ہوا ہے آئندہ کچھ دنوں کے لیے، کہ منصب پہلے ہوتا ہے یا پہلے علم ہوتا ہے۔ صرف میں نے اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی، آپ فرماتے ہیں پہلے تفقہ ہے پھر اس کے بعد منصب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صفہ کے مقام پر انہوں نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مختلف جگہوں کے اوپر منصب عطا فرمایا۔ اس چیپٹر میں آج ہماری حدیث نمبر ہے 73۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں۔ یہاں حسد کا معنی کریں گے رشک، کیا معنی کریں گے؟ رشک۔ حسد سرے سے ہی جائز نہیں ہے، حسد سرے سے، حسد کا مطلب ہوتا ہے زوال نعمت، کہ آپ کسی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی وہ اس سے زائل ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ ایک درجہ یہ ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی نہیں آنی تو اس سے بھی ضائع ہو جائے، یہ دونوں درجے ناجائز ہیں۔ تیسرا درجہ ہے جس کو علماء نے رشک کہا ہے، کہ یہ کہا جائے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے اس سے یہ فیوز و برکات حاصل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی دے تاکہ میں بھی فیوز و برکات حاصل کروں، یہ ہے رشک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دو معاملات کے علاوہ رشک جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ حق کے مصارف پر خرچ کرتا ہے، حق کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر رشک کرنا، اور جسے اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے حکمت عطا فرمائی، علم اور حکمت عطا فرمائی، وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے بھی کرے اور علم بھی آگے پھیلائے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، علم اور مال، کہ جس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ کو یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو مال دیا مجھے بھی مال دے، وہ بھی خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کروں، جس طرح تو نے اس کو صاحب علم بنایا مجھے بھی صاحب علم بنا، تاکہ میں بھی اس کی طرح علم کا فیضان لوٹاؤں۔ علم کے بعد اگر غرور آ جائے تو بھی نقصان ہے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ میں اتنا علم والا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، اور اس کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہو جائے، تو یہ بھی تباہی اور بربادی ہے، یہ بھی تباہی۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ اگلی جو حدیث ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کی ہے، اس کا نام رکھا ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فی البحر الی الحضر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دو سمندروں کے ملنے کے مقام پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ کس لیے لے کے آئے؟ اس لیے کہ یہاں پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ علم میں رشک کرنا جائز ہے، علم میں رشک کرنا جائز ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک بندے نے ایک سوال کیا کہ اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑھ کر ایک بندہ عالم ہے۔ اب یہ اس سے بڑھ کر بات بیان ہوئی کہ آپ سے بڑھ کر، تو بڑا رشک ہوا کہ یار میں اس سے ملوں تو صحیح، وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑھ کر عالم۔ حسد نہیں کیا، یہ نہیں کہا لو جی ساڑھے تو ورد کے کیڑا عالم ہو سکے، نیک بندوں کی یہ شان نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر کا پروننسیشن جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک، آپ کے نام کو خضر پڑھا گیا ہے، خضر پڑھا گیا ہے، اور خضر پڑھا گیا ہے۔ اصل میں ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خضر، نام کیونکہ یہ عربی ہے اس لیے خضر، زے نہیں ہے ضاد ہے، زے نہیں ہے ضاد ہے، خضر کیا نام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تینوں پروننسیشن میں سے کوئی بھی تکلم آپ کر سکتے ہیں کہ جناب اس لفظ کو اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ پڑھنا۔ آج مجھے دبئی سے ایک بندے کی کال آئی، میسیج آیا واٹس ایپ کے اوپر، وہ میں نے ان سے 2-3 کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ بڑے زبردست قسم کے عالم ہیں۔ مجھے کہنے لگے میں نے سنا تیرا درس، وہ ایک لفظ نہیں تو صحیح بیچ میں بولتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے تو کہتا موتا امام، موتا نہیں ہے موتا ہے، موتا امامت۔ میں سر ٹھیک ہے جی، کہ اصلاح والے جب تک بندے موجود رہتے ہیں نا اس وقت تک انسان سیدھے راستے سے ہٹتا، جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں، وہ سمجھے پھر وہ اس کا جناب بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ علم کے میدان میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، پوری کائنات میں اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا تھا تو صرف ہمارے آقا پاک کر سکتا تھا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اس دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام، اگرچہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ اگر یہ غیر نبی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کبھی زیادہ علم والے نہ ہوتے۔ یہ پکا ٹھٹھا مسئلہ یاد رکھنا ہے، غیر نبی نبی سے بڑھ کر کبھی علم والا نہیں ہو سکتا، غیر نبی نبی سے بڑھ کر کبھی علم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک بندہ ہے گوہر شاہی کا مرید، انگلینڈ میں رہتا ہے، میں نے اس کے سارے چینل کیے ہوئے ہیں، سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، میں اس کی تقریر جب مجھے وقت ملتا ہے پھر میں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ جو آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ بخاری میں امام بخاری نے ایک یہ 74 نمبر پر کیا،
پھر اس کے بعد 78 نمبر پہ کیا، پھر اس کے بعد 122 نمبر پہ کیا، پھر چوتھے نمبر پر 2267 نمبر پر کیا، 2728 نمبر پر کیا، 3378 نمبر پر کیا، 3400 نمبر پہ کیا، 3401 پہ کیا، 4725 نمبر پہ کیا، 4726 پہ کیا، 4727 پہ کیا، 6672 نمبر پہ کیا اور 7478 نمبر پہ۔ اتنی بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک لکھی۔ آج جو ہم حدیث شریف پڑھنے لگے، اور حدیث شریف ذکر ہم بخاری کا کریں گے اور واقعہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید سے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں بات کیا تھی۔ وہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ، میں نے سارے مقامات دیکھے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترتیب کے مطابق جہاں جہاں جس چیپٹر میں جو ذکر کرنا تھا وہ کیا۔ میں آپ کو وہ سارا ذکر سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کیا بات تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ جب اس بندے نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، آپ نے کہا اس کو کہ میں سب سے بڑا عالم، تو اللہ نے فرمایا ایک اور بھی بندہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کروا، تو فرمایا آپ وہاں چلے جائیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں آپس میں۔ دو سمندر تو سارا ہی ملا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو علیحدہ علیحدہ رنگوں والے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا آپس میں ملتے ہیں، لیکن ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا اور ادھر کا ادھر نہیں جاتا۔ پانی ہے لیکن اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ہمیں وہ حکم دے کہ تم نے یہاں سے جانا نہیں، ہلنا نہیں، تو ہم ہلتے ہیں بار بار، اور ہم اتنا ہلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ہلنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے دور کھڑے رہا کرو، حدود کے قریب بھی نہ آیا کرو، یہ نہ ہو کہ حدود کو چھو لو، دور کھڑے رہو۔ کیوں؟ پتہ تھا ہم جب حدود کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے حدود کے ساتھ ٹچ ہو جائے، لیکن جب پانی کی باری ہے تو فرمایا دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کا اثر نہیں لیتے، کیونکہ دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ سورۃ الکہف ہے، 15واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 60۔ یہاں سے یہ ذکر چلے گا اور پھر یہ ذکر چلتا چلتا یہاں پہ جا کے آیت نمبر 82 پہ ختم ہوگا۔ میں اس کا سارے کا خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی جتنی روایات ہیں نا وہ سارا اسی کے اندر موجود ہے، اور بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ بخاری صاحب کو اور عظمت عطا فرمائے، انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف قصہ سنایا، مختلف بات بتائی، جہاں ضرورت تھی جو وہ بیان کر دی۔ میں آپ کو سارا قصہ سنا دیتا ہوں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہیں رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے، یا کرنوں چلا جاؤں، ماضی کے ذکر میں آتا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، اور پھر جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے۔ بھول گئے سے کیا مراد ہے؟ بھول گئے سے مراد یہ کہ کھانا یاد نہ رہا کھایا، سوئے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو فرمایا چلو آگے سفر کرتے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سوئے تو آپ نے جو ساتھ میں اپنا بندہ رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا یوشع بن نون، یوشع۔ اور یہ یاد رکھے تنہا سفر کرنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، تنہا سفر کرنے کو اسلام نے، میں اگر اس کے اندر سے مسائل آپ کو سنانے شروع کروں نا تو میرا خیال ہے کہ چند آیتیں ڈسکس ہوں گی، یہ چلے گا نہیں، لیکن میں مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ذکر کروں گا صرف اس واقعے کا، اس کے اندر جو ضمنی طور پر چند چیدہ سی باتیں اور ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ گئے، اور جانے سے پہلے آپ نے کھانے کے لیے مچھلی پانی سے نکال کے سر اس کا کاٹ کے اس کو اندر سے صاف کر کے روسٹ کر کے رکھ لے کہ ہم اس کو کھائیں گے، ہم اس کو۔ اور اب وہ مچھلی جب موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو تھیلے کے اندر سے نکلی، تھیلے کے اندر سے نکلی، اور دیکھو اللہ کی شان، مردہ مچھلی بنی ہوئی پکی ہوئی تھیلے کے اندر سے نکلی۔ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دو نا کہ وہ قبر والے فوت شدہ بندے سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے سنتے ہیں، وہ تو فوت ہو گئے، تو یہ فوت نہیں ہو گئی، یہ بھونی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بھونی گئی، فرائی ہو گئی، پک گئی۔ اور کہاں اس کی آنکھیں نکال کے پھینک دی، کہاں اس کے اندر سے اس کی
گل پھڑے نکال کے پھینک دیے، اس کا سارا مٹیریل کہیں نکال کے پھینک دیا، اور پھر اس کو پکا کے رکھ لیا، اور یوشع بن نون نے دیکھا وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ پھر اس کا مطلب ہے اللہ مردے کو جب چاہے زندہ کر سکتا، اللہ مردے کو جب چاہے زندہ کر سکتا۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام چلے، کچھ تو چلنے میں دقت بھی محسوس ہوئی، تو کہنے لگے یار کھانا لاؤ۔ کہا جی وہ تو مچھلی پیچھے زندہ ہو کے پانی میں چلے گئے۔ اوہو، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے خضر علیہ السلام سے ملنا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر وہاں واپسی آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑھا کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کے پاس میرے سے زیادہ علم کیسے ہے۔ ملاقات تو اسی لیے کی نا کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کے پاس میرے سے زیادہ علم کیسے ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں جن سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا ہوا تھا، علم لدنی عطا فرمایا۔ اور یہ علم لدنی میں نے ابھی ذکر کیا نا ایک گور شاہی کے مرید کا، جس کے میں نے بارے میں بھی بتایا آپ کو کہ وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور وہ اتنے غلیظ لفظ بولتا ہے اللہ کے لیے کہ آپ سن نہیں سکتے، اتنا غلیظ آدمی۔ وہ کہتا ہے علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں ہوتا، جو قرآن میں ساری زندگی قرآن پڑھے اے کٹا گڈیا جبار۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ وہ کہتا ہے تبیان لکل شیء، میں نے قرآن کے اندر ہر شے رکھی ہوئی۔ جو کہتا ہے نا علم لدنی، اللہ تعالیٰ علم لدنی جو دیتا ہے اپنے پاس سے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ علم لدنی نہیں ہے، وہ علم لدنی نہیں ہے۔ ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں رکھا ہوا۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کسی کو جب وہ نبی ہو تو وحی کی صورت میں علم لدنی دیتا ہے، اولیاء اللہ ہوں تو الہام اور القاء کی صورت میں دیتا ہے، اگر وہ وہبی ولی ہوں تو پیدائشی علم دے دیتا ہے، اگر وہ قصبی ولی ہوں محنت کر کے بنے ہوں تو جب شریعت مطہرہ کی اتباع کریں، سنت کی اتباع کریں تو اتباع سنت کے فیضان میں اللہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہبی ولی ہونے کی وجہ سے علم لدنی عطا فرمایا ہوا تھا، اور بندہ نچیز کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو قصبی علم ہونے کی وجہ سے اللہ نے علم لدنی دیا ہوا تھا۔ کیوں؟ جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ استقامت سے چلتا ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے اللہ تعالیٰ اتباع شریعت کی وجہ سے علم لدنی دے دیتا، علم لدنی دے دیتا۔ اور اس کا یہ فیضان ہم دیکھتے تھے کہ جب میں کہیں پروگرام پہ گیا آپ کے ساتھ تو ایسے بڑی بڑی شخصیات ایسے بیٹھی ہوتی تھی ایسے کہ بھئی یہ کیا تقریر کریں گے، ہم تو خود بہت تقریر کرتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے۔ پھر جب تقریر شروع ہوتی تو آہستہ آہستہ بازو نرم ہو جاتے اور طبیعتوں میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی، تو پھر ایسے کر کے تقریر سنتے کہ یار کتاباں اسی بھی پڑھیاں پر اے گلاری بھی جو پڑھیا سی۔ یہ کہاں سے علم آتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا، علم لدنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کون سا علم ہے۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس قال لہ موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پہ کہ تم مجھے سکھا دو وہ نیک باتیں جو تمہیں تعلیم ہیں، جو علم آپ کے پاس ہے نا آپ مجھے وہ سکھا دیں۔ تو کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ تو میرے سے صبر ہی نہیں کر سکتے، آپ تو میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتے، تو پھر میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا نا تو میں صبر کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہ کر 3 کام ہوتے ہوئے دیکھے۔ ایک، انہوں نے کشتی توڑ دی،
تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے, بھئی آپ نے اچھی بلی کشتی کیوں توڑ دی؟ تو کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ چپ نہیں رہ سکتے. کہا جی اچھا میں آپ چپ رہوں گا. پھر گئے تو ایک بچے کی گردن دبا کے مار دی اس کو, گردن دبا کے. اور علماء کرام کہتے ہیں وحی کے علم کے بغیر کوئی کسی کے گردن نہیں دبا سکتا. یہ بھی آپ کے گردن دبانے کی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی تھے, ولی نہیں تھے. کوئی ولی ہو اپنی ولایت اور اپنے کسب پہ کوئی کسی کی گردن نہیں دبا سکتا. نبی اللہ ہو اور اس کو وحی آ جائے کہ یہ اس طرح کا ہے, اس کو تم مار دے, تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, تو وہ کرنا جائز ہے. تو یہ بھی بات اور بھی بڑی دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور اگر نبی نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتے. موسیٰ علیہ السلام سے افضل, اور اہل اسلام کا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ہے کہ انبیاء ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم والے ہوتے. کوئی ایک کتاب کے بجائے لاکھ کتابیں لکھ لے, کوئی پڑھ لے, کوئی علم کا سمندر بہا دے, وہ کسی نبی علیہ السلام کے علم کے ایک ذرے کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اولیاء اکرام لوگوں سے پڑھتے ہیں اور انبیاء اکرام اللہ سے پڑھتے ہیں, اس لیے دونوں کے علم کا مقابلہ. دوسرا یہ ہوا کہ اس بچے کو مار دیا. تیسرا یہ ہوا کہ آپ نے ایک دیوار سیدھی کر دی. اب جب سارا معاملہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی, آپ نے بچے کو کیوں مارا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے ہاذا فراق بینی و بین, بس تاڑی ساڑی راہ ان اللہ. پھر آپ نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, میں ان کی خبریں آپ کو دے دیتا ہوں, اور میں نے یہ آپ کو کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے, تو آپ نے صبر نہیں کیا. آپ بات سنیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. فرمایا وہ جو کشتی میں ہم بیٹھ کے گئے نا, اس نے جس کنارے پہ جانا تھا وہاں ایک ظالم حاکم تھا جو ہر خوبصورت کشتی چھین لیتا تھا. میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا. اور بات سنیں, حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے عیب دار بنایا. تینوں کام کس نے کیے؟ خضر علیہ السلام نے. کس نے کیے؟ بچے کو بھی انہوں نے مارا, کشتی بھی انہوں نے توڑی, اور دیوار بھی صحیح کی. اب تینوں کے اندر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ سننے والی. فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, تاکہ بادشاہ اس کی کشتی نہ چھین لے. فرمایا جو غلام تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے ماں باپ دونوں نیک تھے. فَخَشِينَا, اور ہمیں ڈر ہوا, ہمیں یہ ڈر ہوا, أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ وہ اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. فَأَرَدْنَا, ہم نے یہ چاہا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اس کے بدلے میں ایک ستھرا لڑکا عطا فرما دے. ہم نے چاہا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور جو دیوار میں نے سیدھی کی وہ دو یتیموں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, مُسَد تیرے رب نے چاہا. پہلے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے عیب دار کر دیا. پھر فرمایا فَأَرَدْنَا, ہم نے یہ چاہا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے موسیٰ تیرے رب نے چاہا. مفسرین نے کہا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صیغے استعمال کیے یہ نسبت کی وجہ سے کیے کہ جس کام میں اچھائی تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی, اور جس میں عیب اور کمی اور کجی تھی اس کی نسبت اپنی طرف کر لی. اور یہ اصول اور ضابطہ پوری دنیا کے لوگوں کو دیا کہ نقصان ہو جائے تو یہ نہیں کہنا اللہ نے انجی لکھا, پھر یہ کہنا ہے یہ میری شامت اعمال ہے, اور اگر نفع ہو تو کہو یہ اس کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ جب آصف بن برقیہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک ایسے کر کے لے آیا نا وہاں سے سینکڑوں میل دور سے تخت, تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کا عقیدہ اور نظریہ درست کیا. فرمایا ھذا من فضل ربی. جب لے کے آنا تھا تو فرمایا کہ تو یہ کہہ رہا تھا آنا میں لاؤں گا, تو فرمایا کہیں اب یہ نہ کہہ دے کہ آنا میں لایا ہوں, اب یہ کہہ دے کہ ھذا من فضل ربی, یہ تیرے رب کا فضل ہوا. اور بتایا ہے اسلام نے کہ اچھی شے کی نسبت ہمیشہ رب کائنات کی طرف. ہماری ابتدائی ایک کتاب ہے نحو میر, اس کے اوپر ہمارے ایک استاد گرامی اللہ تعالیٰ
ان کو غریق رحمت کرے. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے وہ کہتے تھے, یہ میں نے جملہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدوہ الکریم سے سنا مسجد میں بیٹھ کر. کہنے لگے کہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, جب فتاوی رضویہ کی تخریج ہوئی تو آپ کی کتاب سے فتاوی جات نکال کے اس کو سوال کو پڑھ کے عربی والے اس کا اردو ترجمہ لکھا نا, تو بعض سوال ایسے تھے کہ سوال ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے. تو ہم سب نے زور لگا لیا, نہیں سمجھ آیا یہ سوال کیا ہے جس کا یہ جواب دیا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, سرکار ساڑی تو ہو گئی بس, ہن تسی جانو تے تہاڈا کام جانا. تو کہا ہم نے ان کو فتویٰ دیا تو حضرت فرمانے لگے صبح لے جانا آ کے. کہ صبح گئے تو سوال بھی صحیح لکھا ہوا تھا, جواب بھی پورا لکھا ہوا تھا, اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا. تو پوچھا جناب والا یہ آپ کو سوال کیسے سمجھا؟ کہنے لگا یار میں بھی تم جیسے ہی آدمی ہوں, نہ تمہیں سمجھ آیا نہ مجھے آیا. پھر میں نے مراقبہ کر کے اعلیٰ حضرت کی روح سے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے مجھے لکھوایا. ایمان والوں کی شان ہے, جنہاں دے مردے مر کے جہنم رسید ہوندے نے کدی نکلے ہی نہیں اتھوں, چھتر ہی نہیں انہاں دے مکھ دے. انہوں نے کیا آگے کہنا ساڈا کی بیتی, جو آرام سے ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں جنت میں, ان کی روحوں سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے. اور میرے پاس کتاب ہے صراط مستقیم, یہ شاید ادھر کہیں پڑھی ہوئی ہے, اس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی. اس نے کہا علی احمد شہید اور اسماعیل دہلوی دو بندے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے اسماعیل دہلوی کہتے ہیں میرے شیخ نے یہ خیال کیا کہ میں چشتی بن جاؤں. میں کیا بن جاؤں؟ چشتی بن جاؤں. تو کہنے لگے میرے شیخ حضرت خواجہ قطب عالم قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر گئے اور آپ نے مراقبہ کیا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر سے توجہ فرما کے چشتی بنا دیا. یہ وہ ہیں جن کی آگے سے ساری نسل کہہ دی ہے جڑے مر گئے وہ ختم ہو گئے. پرانے انہاں دے بابے اس کہندے نے کہ ساڈے پیر صاحب نے جس چشتی بننا سی تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تو حضرت نے اندر سے توجہ کر کے چشتی بنا. اور یہ اتنے صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں, صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں. نہیں آئے گی نا تو میں حدیث بھی سناواں گا بعد. یہ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں. یہ کون ہے؟ پیدائشی. جب کوئی بندہ کسی ولی کے پاس رہا ہی نہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں, اس کو کیا پتا ہو, پھر وہ پاؤں پھکی دوے تھے پاؤں پھکا دوے, اس کو کیا پتا ہو کہ ولی کیا ہوتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے. اب بات سنیں گے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. پھر جس کی عقل بند ہوگی کہیں کہانیاں ہیں, پھر میں اس کو قرآن مجید سے جواب دوں گا. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی چوکٹ سے دو بندے گزرے تو انہوں نے کہا یار اس گھر میں جو لڑکا پیدا ہوگا نا, اس گھر میں جو لڑکا پیدا ہوگا, پہلا تو سوال ہے تو کہ انہوں نے کیوں پتہ لگا کہ منڈا پیدا ہوئے گا؟ انہوں نے کیوں پتہ لگا؟ کیا پیدا ہونے کی خبر صرف انبیاء کو ہوتی ہے یا صرف اللہ کو ہوتی؟ اگر اللہ کو ہوتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ وہ خبریں اپنے پیاروں کو بھی دے دیتا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ نبیوں کو بھی دے دیتا ہے, غیر نبیوں کو بھی دے دیتا ہے. پھر کہتا ہے مردوں کو بھی دے دیتا ہے, عورتوں کو بھی دے دیتا ہے, سالوں پہلے دے دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا آپ کے ہاں لڑکا ہوگا, ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ جو 3D اسکینر مشین ہے وہ بتاتی ہے کہ لڑکا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتی عمر کتنی ہے, یہ نہیں بتاتی کہ عمر, یہ بھی نہیں بتاتی کہ ہمارے پیارے بھائی کہتے ہیں اب جدید ٹیکنالوجی بتا دیتی ہے عمر کتنی. چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی اسلام کی تائید ہے, اس سے اسلام کا کہاں پہ انکار ہوتا ہے. بتا دیتی ہے جی عمر بھی بتا دی, لیکن یہ نہیں بتاتی کہ چنگی قسمت لے جائے گا کہ پڑھی لے جائے گا. چنگی قسمت لے آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے کہ اللہ پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کے باپوں کو بھی اور ان کی ماؤں کو بھی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا عورتوں سے بچنے والا ہوگا, سیدن قوم کا سردار ہوگا, حصوراً عورتوں سے بچنے والا ہوگا, نبی من الصالحین ہمارے صالح نبیوں میں سے ہوگا.
قطب الدین بختیار کاکی کی میں بات سناؤں گا نا تو پھر مجھے پورا سیپریٹ میں ایک ٹاپک سنانا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے اولیاء کو کیا شان دیتا ہے. اس کو میں یہیں رکھ دیتا ہوں پھر کسی مضمون کے لیے. یہ میں اختصار سے یہ بتا دیتا ہوں, پھر آپ نے اس کے آگے دلائل نہیں مانگنے, وہ پھر ہم کسی اگلی قسط میں دیں گے. اب وہ دو بندوں نے باہر سے گزرتے ہوئے یہ آپس میں بات کی کہ یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بڑا مقرب ہوگا, تو چلو اس کو سلام کر دیتے. پھر کچھ عرصے کے بعد 5-7 سال کے بعد گزرے تو آپ کھیل رہے تھے اپنے ہم عمروں کے ساتھ, تو کہا جی السلام علیکم, کہ یہ وہی بچہ ہے. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام, تو کہیں گے سلام ایک دفعہ کیا تو جواب 2 دفعہ کیوں دیا؟ تو کہا پہلے اس وقت سلام کیا تھا نا تو میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا تھا, وہ ادار تھا جو میں نے اب اتار دیا. یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ, یہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. کیسے ان کو پتہ چلا پھر یہ بعد میں بتائیں گے. اچھا, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, آپ نے سفر کیا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. اب حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ صبر نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام صابر نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. کیوں ان کو یہ کہا فَإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے علم میں حضرت خضر علیہ السلام زیادہ تھے. حضرت خضر علیہ السلام علم میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کام ہوئے وہ خلاف شرع تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے تو ان کی نبوت کے منصب کے خلاف تھا, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ کے اس کا نقصان کیا, آپ نے بچہ کیوں مارا. کیوں؟ اگر آپ شارع شریعت ہیں اور آپ خلاف شرع ہوتے ہوئے کوئی کام دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی شان ہوتی ہے, نبی کی شان ہوتی ہے. یہ نبی اللہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ابھی ہم نے پیچھے یہ حدیث پڑھی نا, یہ حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پیچھے گزری ہے حدیث نمبر حدیث نمبر 60 گزری ہے. اس وقت لیکچر تھا 15, وَيْلٌ لِلْعِقَابِ مِنَ النَّارِ, کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے ایک بندے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایڑیاں خشک تھیں. امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ علم کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک معنی محدثین نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ مجلس آپ کے ماتحت ہو یا بڑے حکماء کی ہو, جب آپ خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری آواز بلند کریں. آپ کیا کریں؟ آواز بلند کریں. یزید نے جب شرع کے خلاف کام کیا تو جو صحابہ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھڑے ہو کے آواز بلند کی کہ یہ خلاف شرع کام ہوا, پھر بیٹھ گئے. تو کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا ہم نے حضور پاک کی سنت کو پورا کیا. یہ طاقت والا ہے اور یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کہا حضور پاک نے کہا چاہے طاقت والا ہو چاہے کمزور ہو, علم کی بات کے لیے آواز کو بلند کر دو. ہم نے آواز بلند کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اب یہ عمل کرے گا تو بچ جائے گا ورنہ تباہ ہو جائے. اس لیے جہاں خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھے وہاں اسلام یہ بتاتا ہے آپ کی بات چلے آپ کی بات نہ چلے, آپ کا کام ہے آواز بلند کر دینا. آواز, اگر آپ نے آواز بلند نہ کی, اگر آپ نے فیس بک پہ سٹیٹس نہ لگایا, اپنی آواز بلند نہ کی, اگر آپ نے اپنا کلپ ریکارڈ نہ کروایا اور آپ کے پاس سورسز موجود تھے, آپ نے لوگوں کو اویئرنس نہیں دی, تو سمجھ لیں آپ بھی اس گناہ کے اندر کے شریک ہیں. جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے سنیں, لوگ مانے نہ مانے تو نہ مانے, کم از کم آپ بری ذمہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک فرمایا جب تم جرم ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر تمہارے اندر طاقت ہے. یہ درجہ ہے پاور آف اٹارنی رکھنے والوں کا, حکمرانوں کا, جن کے پاس طاقت ہے. جب جرم ہوتا ہوئے دیکھے تو طاقت سے روکے. دوسرا درجہ ہے اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے, آپ علماء کے طبقے میں ہیں, تو آپ اپنی زبان سے کہہ کے واز کریں. اور اگر آپ عوام الناس ہیں, آپ علماء بھی نہیں ہیں, حکمران بھی نہیں ہیں, آپ عام طبقہ ہے, تو کم از کم اتنا کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. بعضوں نے کہا
اضعف الایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ ایمان کا کمزور نہیں بلکہ اصل ایمان یہی ہے کہ پہلے دل کو برائی کو دل میں برا جانا جائے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کام کیا۔ اس لیے کہا کہ یہ ایمان کا اصل میں مضبوط ترین درجہ یہی ہے کہ نیکی پہلے دل میں محسوس ہو اور برائی پہلے دل میں محسوس ہو کہ یہ برا کام ہے، پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اس لیے ہم سب جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری آواز سن رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے جب بڑے حکمران، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، عام طبقے کے لوگ، ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے احباب جب کوئی غلط بات کریں تو اگر ہمیں صحیح بات کا پتہ ہے، اصول، ضابطے اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان سچی بات ضرور کرے، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور جواب دینا۔ باپ غلط بات کر دیتا، اب انداز ہے یہ نہیں کہا ابا جی تو غلط کہتا، ابا یہی نہیں کہا، اس کے لیے اسلام نے علیحدہ طریقے کار۔ اپنے والد سے کہیں بجان اگر آپ اجازت دیں تو ایک مشورہ میں بھی دے دوں، جی بتائیں، اگر آپ یہ کام ایسے کی بجائے ایسے کر لیں، ایسے کر، بات بھی ہو جائے گی، آداب بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ابا جی یہ بھی نہیں کہیں گے تو الو ہیں بالکل، تینوں کوئی آداب ملحوظ خاطر نہیں، تو بالکل بے وقوف ہے۔ آداب بھی ملحوظ خاطر رکھیں، مقام و مرتبہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اور بات کہنے میں بھی جھجک محسوس نہ کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَالُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کی دیوار اس لیے صحیح کی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ نیک تو ابا جی تھے، نیک تو ابا جی تھے، تو ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد کتنے نمبر پر کہتے ہیں کہ یہ 7ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا۔ کتنی پشت میں؟ 7ویں پشت میں باپ نیک تھا۔ باپ کی نیکی اثر انداز ہوتے ہوئے 7ویں پشت میں کام کر رہی ہے۔ باپ نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو تو چاہے 2 پشتے گزر جائیں، 3 گزر جائیں، 4 گزر جائیں، 10 گزر جائیں، 20 گزر جائیں، تو باپ کی نیکی چلتی رہتی ہے۔ اور اگر باپ نیک ہو بیٹا نیک نہ ہو تو صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں تو ان کی نیکی یزید کی طرف نہیں جا سکتی، جیسے نوح علیہ السلام کی نبی اللہ کی نیکی اپنے بیٹے کی طرف نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا، جس راستے پہ چل کے باپ کو عزت ملی تھی، اگر بیٹا اس راستے پہ رہتا تو بیٹا بھی عزت والا ہوتا۔ بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے بیٹے کا باپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ باپ کی نیکی اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ یہ اسلام کا، قرآن کا اصول ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ تو نے کہا تھا میرا تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، تو میرا بیٹا کدھر ہے؟ تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، اس لیے اس کا راستہ علیحدہ کر دیا۔ اور جنہوں نے یزید کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، اسلام نے 3 باتیں ان کے لیے بیان کر دیں۔ یزید کی برائی کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا کہنے والے بھی برباد، یزید کو نیک کہنے والے امیر معاویہ کی نیکی کی وجہ سے وہ بھی برباد۔ صرف وہی کامیاب ہوا جس نے کہا حضرت امیر معاویہ اپنے تقوی کے ساتھ آباد رہیں گے اور یزید اپنی خباثتوں کے ساتھ عذاب اور سزا پائے گا، وہی کامیاب رہا۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ تو یہ اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سنا کہ مجھ سے بڑھ کر ایک علم والا ہے تو علم والے کی زیارت کے لیے گئے۔ علم والوں کی زیارت کے لیے جانا، علم والوں کی زیارت کے لیے جانا یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ کس کا طریقہ کار ہے؟ ہاں، ہمارے اسلاف بھی جایا کرتے تھے۔ ہمارے داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے کہا سرکار وہ فلانی جگہ پہ ایک بابا جی رہتے ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، ان کی نیکی مشہور ہے، آپ نے کہا چلو زیارت کے لیے چلے جاتے۔ چلے گئے تو واپس آ گئے، ملاقات نہیں کی۔ کہا وہ آپ ان کی زیارت کے لیے گئے، کہنے لگے وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اس نے کعبہ شریف کی طرف تھوک دیا۔
تو جو کعبے کی تعظیم نہیں کرتا کعبے والے کی تعظیم کیا کرتا ہو؟ وہاں نہیں، وہ نیک ضرور ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ کعبے کی طرف تھوک دینا، اور ابھی ایک بے وقوف کہہ رہا تھا پھکی والا، کہنا کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ دو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کعبے کی طرف ٹانگیں کر، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے کل کی بات ہے، عثمان صاحب اور افضال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث شریف میرے سے پوچھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تھے تو 16.5 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو دونوں میں رخ کدھر تھا؟ میں نے کہا جو مسجد قبلتین ہے نا اس کے اندر چلے جاؤ نا، تو ایک مصلی ادھر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا، کہ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت قبلہ ہو جاتا تھا بیت المقدس، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو قبلہ ہو جاتا تھا خانہ کعبہ۔ میں نے کہا یہاں اگر ہم اس جگہ کے اوپر دیکھیں تو ہمارے لیے بیت المقدس بھی ادھر ہے اور خانہ کعبہ بھی ادھر ہے، صرف تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ جو جدے کا سمندر ہے، عرب سی ہے، یہ عرب سی سیدھا چلتا ہوا بیت المقدس کے آگے سے گزرتا ہے۔ ایک ہی سی ہے جو فلسطین سے اور اسرائیل سے اور جارڈن سے گزرتا ہے، اور ایک ہی سی ہے جو سعودی عرب میں جدہ کے اوپر سے گزرتا، اور فرق اتنا ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں تو 45 ڈگری کا اینگل بنتا ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور فرنٹ سائڈ پہ دائیں طرف میں بیت المقدس ہے، جبکہ مدینۃ المنورہ میں اس کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ 90 ڈگری کا 180 کا اینگل بنتا ہے، محاذی اپوزٹ میں، محاذی اس کو کہتے ہیں عربی میں، اپوزٹ میں 180 کا اینگل بنتا ہے کہ ایک قبلہ ادھر ہے ایک قبلہ ادھر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں بھی جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کعبۃ اللہ کو پشت بھی نہیں فرمائی۔ جو کہتے ہیں کعبہ کی طرف ٹانگیں کر لو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، بے وقوفوں نے، بے ادبوں نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کیونکہ اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف منہ ہونے سے کعبۃ اللہ میں پشت ہونی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حکمتوں کے بادشاہ تھے، سارے علموں کے بادشاہ تھے، آپ نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تو کعبے کے پیچھے چلے جاتے تھے، پہلے کعبہ آتا تھا بعد میں بیت المقدس آتا تھا۔ اس حکمت اور اس ٹیکنیک سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی بیت اللہ کو نہ پیر کیا نہ پشت کی۔ پھر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کو پیر کر لو، بابا ادب کی دنیا میں تو پیر کو بھی پیر نہیں ہوتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب ایسے پیر پھیلائے نا تو صحابی رسول نے کہا بند کر، پیر اپنے اٹھا، اگر تو نے دوبارہ پیر کیے تو میں تیرے پیر کاٹ دوں گا۔ اور اتنا بڑا لفظ کہا کہ میں وہ کیمرے کے سامنے سنا ہی نہیں سکتا، میں وہ کیمرے کے سامنے لفظ نہیں سنا سکتا جو انہوں نے کہا کہ تیری جرت کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نے پاؤں پھیلا دی۔ نہ سرکار کی طرف پاؤں ہو سکتے ہیں نہ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں ہو سکتے۔ ادب ہے، کیا ہے؟ ادب ہے۔ ویسے بندہ بے ادب ہوئے تو پیوول پیر کر لو۔ میں سامنے گھر میں رہا ہوں، میرا کمرہ پیچھے ہوتا تھا، میرے ابا جی آگے رہتے تھے، میری بیوی اس بات کی گواہ، میں نے ساری زندگی میں جتنی دیر وہاں رہا ہوں میں نے کبھی اپنے ابا جی کی طرف پیر کر کے نہیں کبھی سویا۔ نبی اللہ تو پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ تو پھر کعبہ ہے۔ میرا ایک پیر بھائی نہیں تھا لیکن بابا جی کا اتنا زبردست وہ عاشق تھا، اتنی محبت کرتا ہوتا تھا، جب وہ نگینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آیا تو اس نے اپنا بستر ایسے کر کے بچھایا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار وہ سارے بسترے تو ایسے لگے ہوئے، تو کہنے لگا میں اپنی روحانیت برباد کرنی، اپنا دین برباد کرنا، ادھر تو یوسفی صاحب دا کار ہے گا۔ وہ اتنا نیک متقی آدمی تھا، اورنگزیب اس کا نام تھا، یاد ہے؟ اورنگزیب، وہ مولانا مبارک علی کے ساتھ ہوتے تھے، بڑا لائک فائک آدمی تھا، اور حادثے میں وہ وصال کر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی لکھی۔ ہم تو بابا اولیاء کو، ان کے مزارات کو، ان کی ذاتوں کو، ان کے پتروں کو، ان کے گھروں کو پیر نہیں کرتے، تو تم کہتے ہو کعبۃ اللہ کو پیر کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، بس بات ادب کی ہے، بات الدین کل ادب، الدین کل، ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین سارے کا سارا ہی ادب ہے۔ بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چورا شریف گئے تو ان کے بیٹے نے کھانا رکھا
آپ نے فرمایا سرکار ہاتھ تو آ دیو پھر میں روٹی کھانا تے کہنا وہ خو نگین صاحب تسی کھلوئے ہو میں آ رہا پانی لے کے تسی کھلوئے ہو میں پانی لے کے آ رہا چلا گیا پیچھے سے حضرت تشریف لے آئے کہنے لگے نگین صاحب تسی کیوں کھلوتے ہوئے ہو کہنے لگے وہ تاڑا صاحب زیادہ کیا گیا تسی کھلوئے ہو میں پانی لے کے تو ایک ایک لفظ پھر جب آپ ان کے آستانے پہ گئے تو پیر کبیر علی شاہ صاحب نے جو بابا جی نگینہ صاحب کے لیے لیٹر لکھ کے بھیجا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ ہمارے آستانے میں آئے تو آپ نے دروازے پہ جوتی اتار دی تو میں نے کہا آپ اتنے بڑے شیخ ہیں خود اور چورہ شریف کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ آپ نے جوتا اتار دیا تو آپ نے فرمایا سرکار ایک میرے پاس ادب ہی ہے وہی نہیں میں کروں گا تو اور کیا کروں گا اور تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک ادب ہی ہے آپ مجھے آل رسول کا وہ بھی نہیں کرنے دیتے تو جس دین میں ادب ہے نا وہ دین ہے جس میں ادب نہیں نہ ماں کا نہ پیو کا نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا نہ بھائی کا نہ ادب پتہ ہے نہ عزت و وقار پتہ ہے جس کے بارے میں لمبی سی زبان نکال کے گالی نکال دی اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ کعبہ کیا ہوتا یہودیوں کو پتہ ہے کعبہ کیا ہوتا مشرکین مکہ کو پتہ ہے کعبہ کیا ہوتا وہ بے شرم بے حیا بے غیرت مشرک وہ کیا کرتے تھے کپڑے اتار کے خانے کعبے کا طواف کرتے تھے ان کو کیا پتہ وہ عزتیں کیا ہوتی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی آیا اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ لے رہے ہیں پی رہے ہیں اور ایسے لگتا تھا جیسے جنگ ہو رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے منظر دیکھ لیا واپس جا کے کہا کہ ان سے لڑائی نہیں کرنی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان کے وضو کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو خون کیسے گرنے دیں گے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا تاریخ پڑھیں اس کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں کی جب وہ چلے گئے عروہ بن مسعود ثقفی آپ نے فرمایا صحابہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میرے وضو کے قطرات کا پانی نیچے نہ گرنے کس نے کہا آیت آئی ہے کوئی اللہ نے کہا کس نے کہا عرض کی حضور ہماری محبت نے ہمیں کہا ہماری محبت بڑا کچھ کراتی ہے ایک عرب میں مقولہ استعمال ہوتا ہے حب کا شیء یعمی و یسم کہ محبت کسی شے کی محبت شے کے بارے میں گونگا اور بہرا کر دیتی ہے نہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے نہ عیب نظر آتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے من تو جو ذات ہی بے عیب ہو خلقت مبرم من کل عیب خلقت مبرم من کل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری بتا میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے یہ آج کا ہمارا مضمون تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں تفصیل لمبی تھی اور کچھ آج ایک فوتگی ہو گئی تھی اس لیے ہم کلاس میں لیٹ آئے تو بر وقت ہم نے درس ختم کر دیا تاکہ جو ہمارے پیارے بھائی سننے والے ان کا وقت زیادہ نہ لگے کل انشاءاللہ پھر ہم اگلی حدیث کی طرف چلیں گے آج جو سوالات آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا پانی دیجیے بڑا اہم سوال ہے آج یہ مسجد میں معاملہ پیش آیا ایک بندہ نماز کے وقت میں مسجد میں آیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس نے مسجد میں داخل ہوتے ساتھ ہی شور میں السلام علیکم اور وہ اپنی طرف سے بیچارہ سنت کی تکمیل کر رہا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں لوگ اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہوں وہاں سلام نہیں کرتے بالخصوص مسجد میں جب لوگ بیٹھے ہوں نماز کے انتظار میں تو کوئی مراقبے میں ہو کوئی وظیفہ کر رہا ہو کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہو کوئی اپنے خیالات میں مستغرق ہو کوئی تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو تو مسجد میں بلند آواز سے سلام نہیں کرتا ایک خاتون کا سوال ہے کہ میں پردہ شروع کر رہی ہوں مگر جب کبھی اپنی فیملی کی کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں جانا ہو وہاں تصویریں کھنچوانے کے لیے سب ضد کرتے ہیں کیا اسی صورت میں تصویریں کھنچوانا جائز ہے کیا سیلفی لینا یا گھر کے کمرے میں تصویر لینا جائز ہے بلکہ مکمل سر ڈھکا ہوا ہو مکمل دوپٹہ لے کر صرف چہرہ نظر آتا ہو بس تو میری بہن وہ جو تصویر لی جائے گی وہ پھر اس کا پرنٹ بھی نکلے گا تو وہ پرنٹ نکالنے والا تو غیر بندہ ہوگا
اور پرنٹ نکالنے سے پہلے اگر کوئی کھینچنے والا ہے، میں ہمارے عرف میں آپ کو بتاتا ہوں، شادی کی کسی کی فیملی کی شادی ہے، اس کو سارا بڑا لائٹ لیجیے گا سمجھنے کے لیے، کسی کی فیملی کی شادی ہے، میں اپنی کہہ لیتا ہوں، ہم ویسے ایسا کرتے تو نہیں ہیں لیکن اب میں کسی کو نہیں کہہ سکتا تو اپنے آپ کے اوپر مدعا ڈال لیتا ہوں، ہماری فیملی میں کسی کی شادی ہے، تو ہمارا سارا خاندان آیا ہوا، میرا سسرال آیا ہے، میرے داد کے آئے ہیں، میرے نان کے آئے ہیں، ساری فیملی اکٹھی ہے، تو جس کی شادی ہے اس نے فوٹوگرافر بلایا ہوا، پہلے وہ بندہ غیر محرم ہے جو تصویریں اتارنے والا ہے، وہ تصویریں اتارے گا، خود دیکھے گا، فوکس کرے گا، پھر جیسے یہ ہے اسد بیٹھا ہوا، یہ سب کی شادی میں چلے کہنا ساری میری بھیناں ہی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ تصویریں اتارے گا، پھر وہ دیکھے گا پوز کلوز اپ بھی اور ڈیپ بھی دیکھے گا، سارا کچھ دیکھے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کو دھوئے گا، پھر فیملی میں آئے گی، پھر چاچے کے گھر والے کہیں گے یارو تہاڈے ویاہ دی فوٹو آئی ہیں دکھاؤ نا، تو سارے بندے غیر عورتوں کو دیکھیں گے، پھر وہ ایک عورت جو ساری زندگی پردے سے رہی تو شادی میں تصویر اتارنے کی وجہ سے وہ کئی خاندانوں میں چلتی رہی، ہمارے خاندان کی ساری خواتین، میرے یعنی بابا جی میرے والد گرامی سے نیچے جتنا ہمارا خاندان ہے وہ ہمارا خاندان ہے، جو اس سے اوپر ہے وہ ددیال اور ننیال ہے، میرے ابا جی سے جو نیچے ہمارا خاندان ہے نا سارا، ہمارے خاندان کی ساری خواتین با پردہ جاتی ہیں اور کوئی کسی کی شادی پہ کوئی تصویر نہیں اتارتا، اور بلکہ ہمارا اب تو لوگوں نے اتنا لحاظ کرنا شروع کر دیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں بھئی آپ بالکل ایزی ہو کے آئیے گا، ہم خواتین میں ویٹر بھی خواتین رکھیں گے، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو تو خواتین فوری طور پہ پردہ کر لیتی ہیں، اور جس شادی میں ہمیں یہ پتہ چل جائے یہاں خلاف شرع کام ہونا ہے، باجہ بجنا ہے، یا ہم نہیں جاتے وہاں پہ، ہم اپنے خاندان والوں سے لڑتے نہیں ہیں لیکن اس کام میں شریک نہیں ہوتے کہ بھئی یہ قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے تو اس لیے یہ کام تم کرو۔ جی ہاں میں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا جلدی کویشچن کر دیا تھا، میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کنڈیشن میں آنا تھا، اب آپ کیونکہ سب سے آخری میں آ گئے تو میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ میرے پاس ابھی ویڈیو کیمریز اور 3D کیمریز، پھر اس کے بعد موبائل میں سیلفی سسٹم آخر میں تھا، اب میں آخر میں آ جاتا ہوں۔ پہلے اگر کسی نے اپنی 2-3 کزنس کی تصویر سیلفی کے اوپر لے لی، ٹھیک ہے، تو اس کے موبائل کے اوپر لاک ہے اور وہ موبائل پرسنل ہے اس کا، خاتون کا، کوئی نہیں دیکھتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فلیش کے ساتھ تصویر لی جاتی ہے یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آتی جس کو حدیث میں منع کیا گیا، وہ تصویر ہے وہ کیلیگرافی والی، اس کے حکم میں نہیں آتی، تو اس طرح کی تصویر اتارنا اور اس کیفیت میں کہ اس کو کوئی عورت مرد اس کی مرد تک رسائی نہ ہو، لیکن میں یہ بتا دوں تمام دنیا کے لوگوں کو کہ آپ نے اپنے موبائل سے کوئی تصویر لے لی تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی کر لیں، ایسے سے جدید ترین سافٹ ویئر ہیں، اس کی بیک اپ ہو جائے گا، اس کی ریکوری ہو جائے گی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، جس طرح آوازیں نہیں نہ ختم ہوتی تصویریں بھی نہیں ختم ہوتی، اس کے اندر پھر وہ ای میل ہوتا ہے، ای میل کے اندر گوگل ڈرائیو بنی ہوتی ہے، تو گوگل ڈرائیو سے وہ گوگل کی مشین کے اندر چلی جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تصویر لی تو ہم محفوظ رہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر کدھر تک چلی گئی ہوئی ہے، اس لیے جو خواتین پردے دار ہیں وہ احتیاط کریں۔ دفتروں میں ترقی یا کسی خاص آسائش کسی کم درجہ یا کسی دوسرے آفیسر کو مل جائے تو اس صورت میں اچھی چیز کے لیے کوشش کرنا حسد کے زمرے میں آئے گا، عموماً دفتروں میں چاپلوسی کر کے میں بات سمجھ گیا ہوں، دفتروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو باس کی زیادہ تعریف کرتا ہے نا وہ جناب پرسنل سیکرٹری بن جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، اور جو بیچارہ سادہ سا ہوتا ہے پھر اس کو، تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو پھر اللہ کے حضور گزارش کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے جو ترقی ملی ہے وہ نہ جائے، وغیرہ ایسا ہی ہوتا کہ رد و بدل ہوتی رہتی ہے، بالخصوص سیکٹری کے عہدے پہ اصل رد و بدل ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑی مشین آ جاتی ہے، کبھی چھوٹی مشین آ جاتی ہے، تو یہ کام چلتا ہی رہتا ہے۔
جی جی، بچے کے عقیقے کے لیے والدین کا عقیقہ ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. عقیقہ شکرانہ نعمت ہے. اگر آپ کے والدین نے آپ کا نہیں کیا تو آپ اپنے بچے کا ضرور کریں. اور 7ویں دن عقیقہ ہے، سنت ہے. اس کے بعد زندگی کے جس حصے میں بھی کریں گے نفلی عبادت. جو مرضی کر دیں، مسنون نہیں ہوگا کیونکہ مسنون 7ویں دن ہے. 7ویں دن کر سکتے ہیں اپنا عقیقہ. اٹھ کے چلا گیا وہ دیکھو نائی گل میں ٹرن کر دے، نہیں ویلڈ ہے. نہیں میں نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر آپ 7 دن تک کریں گے نا تو آپ کا عقیقہ سنت ہے. جب 7ویں دن سے آگے گزر گیا تو سنت کا درجہ ختم ہو. کوئی بات نہیں، تو شریعت نے واجب تو نہیں کیا نا. تو کر دیں. میں نے کب کہا ہے نہ کرے؟ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ 7ویں دن کرے گا تو سنت کا ثواب ملے گا، اس کے بعد کرے گا تو نفلی کام ہے، نفلی صدقہ. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حدیث شریف میں کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ اور ٹخنے. آج نہیں ہم یہ سوال ڈسکس کر سکتے کیونکہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں پیدا ہو رہے. ہم صفوں میں 2 ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں عذر کی وجہ سے. ہم ابھی اس کا جواب نہیں دینے کہ مستحق نہیں ہے. جب ہم صفیں ملا کے کندھے ملا کے نماز پڑھیں گے نا اتنی دیر میں کتاب الصلاۃ بھی آ جائے گی تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے. ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، ازراء کرم اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. ابھی ہمارے بھائی آصف صاحب اور میری آج اس سلسلے میں صاحبزادہ بشیر صاحب سے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا کیا موقف دینا. تو انہوں نے پہلے یہ مجھے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے ان سے مشاورت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بڑا بنائیں تو پھر اس کو آگے کھڑا کریں. تو میں نے صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب سے مشاورت کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی یہ صرف اعلان ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومتی پالیسی کیا ہے، حکومت کس رخ میں مڑتی ہے. جب وہ اپنی پالیسی واضح کرے گی، کیونکہ اس بات کے 2 پہلو ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو ہے. جب حکومت اس کا کوئی پہلو اختیار کرے گی اس کے کیا اثرات ہوں گے، پھر ہم اس کے مطابق اپنا کوئی لاہ عمل طے کریں گے یا ہم بات طے کریں گے ہم نے لوگوں کو کیا اسٹریٹجی دینی ہے، وہ اس وقت طے ہوگی. بہرحال میں نے اپنا سٹیٹس شو کر دیا ہے. جو اقلیت سے میں نے سوال کیا ہے، یہ جو ملی قومی اقلیت بنی ہے، میں نے ان سے کہا کہ قادیانیوں کو آپ غیر مسلم اقلیت کہہ رہے ہیں تو میرا صرف ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب، میرا معصومانہ سوال، اتنا بڑا جوان آدمی بے ایمان حدیثوں میں اندر دھوکہ دینے والا تو معصومانہ سوال کر ہی نہیں سکتا. اس کو تو کہنا چاہیے ہے میرا پھپھے کھٹر سوال ہے گا، جاہلوں والا سوال ہے. بالکل صحیح ٹرم بولی آپ نے. تو میں یہ پوچھنا، میں نے ان سے یہ پوچھا اپنے، میں نے فیس بک سٹیٹس کے اوپر بھی لگایا کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کو غیر مسلم اقلیت کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ ان کو حقوق دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کس مذہب کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی یا کفر کی؟ یہ واضح کر دیں. ابھی یہ پالیسی ان کی جب واضح ہوگی پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے پاکستانی قوم کا انتخاب کیا ہوا ہے جو تا زندگی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے. ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہر شے حضور کی عزت و ناموس کے اوپر قربان ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ ولی ہے یا نہیں تو کیسے جانے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارے لیکن وہ ولی نہ ہو. ہاں یہ ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ میں ایک بہت بڑی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو بڑے غور سے سنیں. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ یہ انسان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر رہ کر یہ اللہ کے قرب خاص والے ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر رہ کر ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے جی
امام بخاری نے لکھا، فرمایا وما یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفل فرض واجبات سنت اور نفل کی کثرت کر دو، عقیدے درست کر لو، بغض کینہ حسد دل سے باہر نکال دو، نفل پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، تو فرمایا تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ پھر جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلائے گا، جبریل ادھر آ، جی مولا میں یہ بندہ ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، پھر اس کی محبت فرشتوں میں پھیلا دے، پھر اس کی محبت دنیا میں رکھ دے تاکہ دنیا والے بھی اس سے پیار کریں۔ تو بندہ، اور یہ اس کے اندر سے میں جو بات سنانا چاہ رہا تھا وہ بڑی غور طلب ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا تو پر نہیں نکل آتے اس کے ساتھ، پر بھی بندہ ہوتا ہے، اس کا لباس سادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اولیاء اللہ کی شان میں، فرمایا ایسے بندے ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں لباس میں کمزور نظر آتے ہیں، جب گواہی دینے کے لیے عدالت میں جائیں تو جج گواہی نہیں لیتا، اور جب وہ کسی کو رشتہ بھیجیں تو کوئی رشتہ نہیں کرنے کے لیے ان کے لیے تیار ہوتا۔ فرمایا لیکن اللہ کا نام لے کر اس کی قسم کھا کے جب وہ کوئی بات کہہ دیتے تو اللہ بات پوری فرما دیتا۔ اللہ کے ہاں ان کی بڑی ویلیو ہوتی، اللہ کے ہاں ان کی۔ تو ولایت کے لیے کرامات کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھو، ولایت کے لیے کرامات کا ہونا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو جملہ لکھا نا، اللہ اکبر، فرمایا کرامات عذر کی طرح ہوتی ہے، کرامات آیا اور ختم۔ فرمایا سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی شریعت کی تابعداری ہوتی۔ حسن بصری کے ساتھ ایک بندہ 3 دن رہا، کہنے لگا سرکار میں کوئی کرامت نہیں ویکھی، آپ نے فرمایا خلاف سنت کوئی کام ویکھیا ہی؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا یہی سب تو بڑی کرامت۔ شیخ نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، کسی سے ساری زندگی کوئی کرامت نہ ظاہر ہو لیکن ساری زندگی وہ اتباع شریعت کرتا رہے تو فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی بابا پٹھا ہو کے دکھائے گا تو پھر ہی ولی گا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور گلستان میں یا بوستان میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا اپنے طالب علمی دور میں، عراق شام کا ایک ولی عراق آیا، حوض کے اوپر، آپ نے پڑھا، حوض کے اوپر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ ہمارے زمانے میں کتابیں پوری پڑھاتے سن تو پھر ہم نے پڑھ لیا۔ حوض پہ بیٹھا وضو کر رہا تھا تو پاؤں اس کا سلپ ہوا تو اندر، اب اس کو بڑے غوطے آئے، او کیا مر گیا، بچاؤ۔ لوگوں نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا، تو جب اس کا پانی شانی خشک کیا، اس کے سر پہ دستار، بابا جی تسی وہ شام ہی تواڈیاں اینیاں کرامتاں ایتھے تسی ڈبکیاں پہ کھاندے ہو۔ آپ نے فرمایا سنو کتنی بڑی بات کی، فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ہوتا ہے جب میں اپنے رب سے گفتگو میں مستغرق ہوتا ہوں، اور ایک وقت ہوتا ہے جب میں اپنی ازواج کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو فرمایا ولی اللہ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور یہی نہیں ہوتا کہ ہر وقت اس کے اوپر روحانیت چھائی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کچھ لمحات میں ہوتا ہے، باقی وہ ویسے ہی بندہ ہوتا ہے جیسے عام بندے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ خیال رہنا کہ ہزاروں اولیاء میں سے چند اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو ہماتن حضوری والے ہوتے ہیں، باقی جو ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹائم کے ساتھ جو جتنا مجاہدے والا ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکل لائف کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو کرامات اور ان کو اپنی طرف سے قوتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں سب ان کے قابو میں ہوتی ہیں، وہ پریشان نہیں کرتے لوگوں کو، نہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولی، قطب، غوث اور ابدال میں کیا فرق ہے؟ میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا محمد نعیم بھائی، کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا تھا جس میں نے 27 درجات بتائے تھے عام بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ نگینہ ٹی وی کے اوپر ایک ٹاپک پڑا ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام کا، آپ سرچ کیجئے گا، شاید وہ پتہ چل جائے آپ کو۔ اور یہ ٹاپک ایک ہمارے جامعہ کے استاد گرامی حافظ علامہ قاری مفتی افتخار الحسن صاحب نے بھی ریکارڈ کروایا ہوا کہ عام بندے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تک جو 27 درجے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اور یہ نگینہ ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام بابا جی کے سال ثواب کے لیے ہوا تھا ادھر مجاہد آباد میں، وہاں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفو نے بھی یہ 27 درجات بتائے، وہ بھی پروگرام نگینہ ٹی وی کے اوپر پڑا ہوا، تو آپ تھوڑی سی سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ یہ پروگرام مل جائے گا۔
رمضان المبارک میں شیطان کہاں قید ہوتا ہے؟ جہنم کے اندر. جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رسی لوہے کی زنجیریں ڈال کے قید کر دیتا. یہ حدیث شریف میں ہے. برائے مہربانی پاک پتن شریف میں باب الجنت کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. پہلی بار لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آئی بی ایم کس طرف ہے؟ آئی بی ایم کیا ہوتا ہے؟ آئی بی ایم کیا ہے؟ یہ کون سی ٹرم ہے؟ نہیں ہفتہ وار میں. ہاں آپ یہ نا سیدھے راستے کا نمبر مجھے بتائیں تاکہ میں آگے ان کو بتا دوں. یہ جو سوال لکھا ہے پہلی بار لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آئی بی ایم کس طرف ہے، یہ کیا سوال ہے؟ قبلے کو کہتے ہیں آئی بی ایم؟ ہاں یہ ذرا چیک کریں آپ. مہینہ کون سا ہے؟ پیارے بھائی محمد ظفر صاحب، محمد نعیم صاحب، آپ نے یہ جو سوال لکھا نا یہ ستمبر 2019 کے شمارہ سیدھا راستہ میں یہ 27 درجات بھی لکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی جھوٹی قسم اٹھانے والے پر کیا کفارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے جھوٹی قسم جس کو منعقدہ کہتے ہیں، قسم منعقدہ، غموس، لغو اور قسم منعقدہ. جو قسم منعقدہ ہوتی ہے جب کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور قسم اصل میں سچی ہوتی ہے، کھا لیتا ہے اس کا مطلب ہے یا تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا یا اس کو توڑ دیتا. قسم ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اس کو توڑ دیتا ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو اسلام نے، قرآن مجید نے کہا کہ فکفاراتہ ثلاثۃ. ایک منٹ میں دیکھ لوں ذرا، میرے کچھ نا لفظ شاید مسٹیک ہو گئے. آج ہی ہم نے یہ نماز تراویح میں بھی پڑھا، 7ویں سپارے کے شروع میں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، ہاں بھئی آپ سب بھول گیا لفظ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اوہو یہ آ گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو سن رہے ہونے نا وہ ساری بےزتی کرتے ہونے کہ تانوں حالے اج سنا کے آیا تو پتہ نہیں گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. کہتے ہیں ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہیں 2 ٹائم کا 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا 3 روزے ہیں. اور جو تیسری سزا ہے ایک غلام کی آزادی، وہ کیونکہ غلام نہیں ہے اس لیے وہ اس وقت موقوف ہے، تو یا تو 3 روزے ہیں یا 10 مساکین کا کھانا ہے. مرید کی اپنی جان سے زیادہ اپنے شیخ سے محبت کرنا کیسا ہے؟ مرید جب اپنے شیخ سے محبت کرے اور شیخ بھی متبع شریعت ہو اور اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دینے والا ہو، تو ہمارے بابا جی سرکار نگینہ صاحب فرمایا کرتے تھے چھڈ اپنی رضا من رب دی رضا، رب تیری رضا پھر مننے گا. اور فرماتے تھے مرید کی اصلاح کے لیے مرن تو پہلا مر جانا اے کام اہل طریقت دا، مر کے دل برنو پانا اے کام اہل طریقت دا. پھر آپ ایک اور بھی جملہ کار جاتے کرتے فرماتے تھے جی میں یار کیا کر کے وخایا یار نے، بیٹا چھری ہیٹھ یار لئی لٹایا یار نے، ریت سجنا دی ویکھو جند جان وار دے، سبے حسرتاں دے سارے ارمان وار دے. کہ جب انسان کسی کے لڑ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ مضبوط اور کامل محبت رکھنی چاہیے تاکہ وہ ترقی کی طرف جا سکے. میں اس کی ایک جملے میں 1 منٹ میں وضاحت کر دوں. مرن تو پہلا مر جانا ایک کم میں اہل طریقہ. آپ فرماتے تھے، میں نے پوچھا بابا جی سے، میں نے کہا یہ تھا کی معنی ہے مرن تو پہلا فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو، اور یقین مانے میں نے اپنی اس پریکٹیکل لائف میں کئی بندوں کو غسل دیا، سارے ہی جن کو غسل دیا میں نے اپنی مرضی سے، اور جنہوں نے مجھے خود اعزاز بخشا غسل دینے کا، سارے ہی میں نے دیکھے، سارے ہی میں نے دیکھے. تو جب بندہ وہاں پہ ہوتا ہے نا چارپائی پہ یا پھٹے پہ لیٹا ہوتا تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، دائیں کر دو بائیں کر دو. تو
یہ بڑا چودھری تھا، بڑا فلاں تھا، میں یہ تو کدھر گئی مرضی؟ چھوڑ دی نا۔ فرمایا اگر یہ مرضی تو شیخ کی مرضی پہ چھوڑ دیتا اور وہ زندگی میں تو جو چاہتا وہ تو ویسے کرتا، تو جس طرح آج تیری مرضی ختم ہو گئی، زندگی میں ختم ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا تھا۔ وہاں تو اپنی مرضی میں تو مچ رہے، تو مرضی کب چھوڑی تو نے؟ شیخ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کے راستے پر مضبوطی سے چلے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ جی میرے پیارے بھائی، لوگ نبی اللہ میں نقص نکالتے تو ہم کیا کریں؟ لوگ تو اللہ میں نقص نکالتے، ان کی قسمت بدبختوں کی ایسی۔ اور میں نے ابھی بخاری کا آپ کو لفظ سنایا کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس میں تو عیب ہی کوئی نہیں نظر آتا، جس میں محبت ہو جاتی ہے اس میں عیب ہی کوئی نہیں نظر آتا۔ وہ ایک بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بندہ تھا، پتہ نہیں کون سا، میں کیا اس کا نام لیتے تھے، اس کو کسی خاتون سے محبت ہو گئی، تو خاتون کالی تے کبی، انہیں کہا جائے اور تو ایک کبی دے نال محبت کی تھی، انہیں کہا نہیں میری محبت دا وزن پیا تے نیوی ہو گئی، حالانکہ ایک ہی تو کبی سی۔ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھتا صرف اس لیے کہ اسے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا کوئی کفارہ؟ قاضی ابو یوسف کے نزدیک ایسے بندے کو قید کر دینا چاہیے، پینٹی لگانی چاہیے اس کو خوب، اور پتہ لگے کہ بھئی 18 گھنٹے دی پیاس اینی سخت ہے تو 50,000 سال کا دن جو ہوگا وہ کتنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں جو کثرت سے روٹی کھانے والا اور کثرت سے پانی پینے والا بغیر وجہ کے، پیاس لگی ہے جی، پیاس لگی ہے جی، پیوی جاندہ ہے، جن کہتے ہیں بھکھا جٹ کٹوڑا لبا پانی پی آپڑیا، یہ پرانے ساڈے ابا جی سناندے ہوندے سن، کوئی نویں انہیں شے لینی نا اسی بار بار انہوں کٹ کے استعمال کرنا، تو میں بھکھا جٹ کٹوڑا لبا پانی پی آپڑیا۔ تو جو یہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ 50,000 سال کا پیاس اور بھوک والا دن کیسے برداشت کرے؟ برداشت کرنی چاہیے، کفارہ کوئی نہیں ہے اس کا۔ یہ ہے کہ اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو روزے نہیں اس کے ہو سکتے، کفارہ نہیں، کفارہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے یا رکھ کے توڑ دیتا، مسلسل روزے رکھے جو اس کی شرعی حد ہے۔ جی میت کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والوں کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہونا کیسا ہے؟ میں نے ایک ہمارے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ بھی درس سن رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے ابھی وہ آن لائن تھے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایک دوست ہیں، میں نے کئی اپنے دوستوں کے والد کو غسل دیا، تو وہ دوست میرے انہوں نے مجھے فون کیا میرے والد وصال کر گئے ہیں تو کیا کرنا ہے، غسل کیسے دینا؟ میں نے کہا جی میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا، آپ بے فکر۔ اچھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے بھائی کتنے؟ کہنے لگے 2۔ میں کہا آپ 2 بندے غسل دے لیں گے؟ کہنے ٹھیک دے لیں گے۔ میں کہا میں تیسرا موجود ہوں، باقی سارے کٹ دو باہر۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے اس کام نے ہماری زندگی کو سکھ میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایسے بھی بندے تھے جو غسل دینے والوں کی برائیاں باہر جا کے کرتے تھے، کہتے میں دیکھا یہ تو منہ کالا ہو گیا جی، یہ کالا، کہتے ہم نہیں اس کو نکال سکتے تھے۔ یہ جو آپ نے اس وقت فوری طور پہ کہا نا کہ بابے دے جڑے منڈے نے او ایتھے رہن باقی سارے نکل جاؤ باہر، کہتے اس وجہ سے ہمارے اوپر پردہ پڑ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں غسل دینے کے لیے آپ قریبی بندوں کو رکھیں اور دیانتدار بندوں کو رکھیں۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا تو ہمارے کوئی میرا خیال ہے 22-25 بندے تھے جو سارے اس لیے کھڑے تھے کہ ہم اعزاز حاصل کریں۔ ہمارے شیخ کے آستانہ سے ان کے پوتے بھی دعائے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی غسل دینا۔ میں سرکار تسی ایتھے بیٹھ جاؤ تو اس ساری رہنمائی کرو تو غسل اسی کوئی نہیں دین دینا، کیونکہ بابا جی نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنے کسی کام کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ وہ کہتے تھے آپ متبرک شخصیات ہیں تو آپ بیٹھ کے بس حکم سازی کریں۔ جب ہم غسل دینے لگے تو ایک بندہ این کر لو، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بار بار بولے۔ تو میں نے پھر اپنا سر نیچے کر کے نا میں کہا جی گزارش ہے اسی تانوں ایتھے اعزازن بٹھایا تاکہ جدوں کدی ذکر ہوئے نا تو تسی کہہ سو اسی غسل ہی چ گئے ساں جی، میں اسی 4 بندے بھی کافی ہے گئے ساں۔
تو برائے کرم میں مجھے غسل دینا آتا ہے، تو آپ اپنے اپنے فلسفے اپنے پاس رکھیں، میں خود ہی دے لوں گا. تو پھر وہ سارا وقت جو ہے نا ہمارا خوش اسلوبی سے طے ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا. ورنہ لوگ خام خواہ کے چودھری بن جاتے ہیں، این کر لو جی، این کر لو جی. میں ایک جگہ غسل دے رہا تھا، تو وہ بھی میرے عزیز تھے بڑے، بلکہ بہت ہی عزیز تھے، میں یہ نہیں بتا سکتا وہ کون تھے. تو ایک بندہ کہنے لگا کہ کفن ڈالنا تھا نا، تو کہنے لگا کہ اور چلو اور جڑا تابت ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، قمیض لمبی ہے بس ایسے ہی بھیج دو. میں کہا علامہ صاحب خدا دا خوف کھاؤ، تہاڈی میت ہوندی تے اسی اس طرح پا دیندے تہاڈے نال زیادتی نہ ہوندی. یہ خیال کرو کہ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا ہے اس نے. تو آپ کہہ رہے ہو بغیر کفن کے اس کو بھیج دو. لوگ تو اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے ظالم. ابھی علامہ صاحب ایک علامہ حمزہ صاحب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنے والے بعد میں خود غسل کریں، اس پر لوگوں کی شرعی رہنمائی فرما. مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ غسل کرنے کے بعد آپ خود غسل کر لیں، فرض واجب نہیں ہے. انسان غسل دینے کے بعد خود ناپاک نہیں ہو جاتا، تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ خود غسل کر لیں. ایک نوید یوسفی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا قبر پر مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ 3 مٹھیاں مٹی ڈالنی چاہیے اور 3 کے اوپر 3 علیحدہ علیحدہ جملے پڑھنے چاہیے. وہ تینوں ہی قرآن مجید کی آیت ہے. پہلی مٹھی ڈالیں تو پڑھیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالیں تو پڑھیں فیہا نعیدکم، پھر تیسری مٹھی ڈالیں تو کہیں منہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ پڑھیں، یہ مٹی ڈالتے ہوئے آیت قرآنی پڑھنی چاہیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات. ایدا نہیں جواب میرے کو لے گا. ایک پیارے بھائی نے یہ کہا کہ ہم سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد وضو بھی کرتے ہیں اور کلی بھی اچھی طرح کرتے ہیں اور دانتوں میں چینی کی مٹھاس رہ جاتی ہے تو اچانک زبان کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا، تو اس کے بتا دیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ روزے کے لیے کیا بہترین طریقہ کار ہے. جب آپ سحری کر لیں اس کے بعد آپ وضو کریں، مسواک کر لیں اور اپنے دانتوں کو مسواک سے اچھی طرح صاف کریں تاکہ دانتوں کے جو خلا ہیں ان کے اندر سے سارا مواد نکل جائے. بھائی جب ایسی ساری صورتحال ہو جائے گی اور آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے، پھر اگر کوئی ایسی جگہ دانت یا داڑھ کے اندر کوئی میٹھی شے کی مٹھاس رہ گئی تو اس روزے کو کچھ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا اللہ ہمارے اس درس کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کار خیر کو خیر کے ساتھ چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام